اب میں مرکز کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا عبداللہ سعید سنابلی حفظہ اللہ و طول سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور طلبہ کو اپنے کلام حسن سے محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم صدر مجلس و صدر مرکز صاحب اور محترم مہمان خصوصی صاحب، دیگر ذمہ داران ادارہ، محترم اساتذہ کرام اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اصحاب کہف وہ جوان ہی تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، بادشاہ وقت سے دشمنی لی، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑا، ایک کہف، ایک غار کے اندر جا کر کے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ یہ دشمنی انہوں نے کیوں مول لی؟ تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ یہ جامعہ آپ کے لیے اسی کہف کی طرح، اسی غار کی طرح ایک قلعہ ہے جو آپ کے ایمان کا محافظ ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو یہاں دنیا کے فتنوں سے بچا کر کے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یاد ہی رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انہی میں سے ایک چیز ہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ یہ امنگوں کی عمر ہوتی ہے جس میں انسان سب کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، جامعہ کی یہ 4 دیواری آپ کے لیے اس سنت یوسفی کی طرح ہے، اس قید یوسفی کی طرح ہے کہ آپ شہر دہلی کے اندر اپنے چہر دیواری سے جیسے ہی قدم باہر رکھتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں آپ کے لیے ہائی تلک کے ذریعہ آپ کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں، آپ کو غلطی، برائی، جرم، ہر راستے کی طرف بلا رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کو یہ جامعہ کی قید بھری زندگی پسند کرنی ہوگی، اسی طریقے سے جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ الہی تو مجھے زندگی کے اندر اس قید خانے کے اندر ڈال دے، اس سے بہتر ہے کہ یہ برائیاں جو ہمیں دعوت دے رہی ہیں اس برائیوں میں پڑ جاؤں، ان میں گرفتار ہو جاؤں۔ یہ یاد رکھیے، یہ جامعہ کی 4 دیواری اور آپ کے اساتذہ وہی کردار نبھا رہے ہیں جو کردار نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے صاحبزادے آؤ اس کشتی نجات میں سوار ہو جاؤ، ورنہ تمہارے لیے کوئی نجات نہیں۔ اس جامعہ کی 4 دیواری میں آپ کے اساتذہ آپ کو روکتے ہیں، آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ دنیا کے فطروں میں گرفتار نہ ہو جائیں اس 4 دیواری سے باہر نکل کر کے۔ لیکن آپ کی صدا کیا ہوتی ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ہمیں ترکیب آتی ہے، ہمیں ہیلے آتے ہیں، ہمیں بہانے آتے ہیں، ہمارے پاس ہوشیاری ہے، عقل ہے، ہم خود کو بچا لے جائیں گے۔ یاد رکھیے، علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ نے جب اس کی بنیاد رکھی، اس قلعے کو رکھا، یہ قلعہ آپ کے لیے بنایا اسی مقصد کے لیے تھا، کیونکہ آپ کہا کرتے تھے کہ یہ دلی شہر تنظیموں کا شہر ہے، جمعیات کا شہر ہے، یہاں پہ افکار اور نظریات ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی باہر نکلتا ہے یہ جمعیات، یہ تنظیمیں، یہ افکار ان کو اچکنے کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے جامعہ کے ضابطے میں رکھا کہ کسی بھی طالب علم کو کسی جمعیت
کسی تنظیم سے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہوئے جڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ آپ کی ان نگاہوں نے، آپ کی بصیرت بھری نگاہوں نے اس چیز کو پرکھ لیا تھا کہ یہ جمعیات، یہ تنظیمیں ہمارے طلباء کو اچک لیں گی، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور ناکامی کی طرف چلے جائیں گے۔ لہذا آپ اس چیز پر نظر رکھیے، اور یہ جو قلعہ بانی مرکز نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، اس قلعے کو آپ نے لیے غنیمت سمجھیے۔ ہمارے سامنے یہ بزرگ شخصیت جو موجود ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کو دعوت دی گئی، آپ کی عمر 93 سال کے قریب ہے، آپ 1400 کلومیٹر دور پر رہتے ہیں، سردی کڑاکے کی ہے، اس عمر میں کڑاکے کی سردی اور اس پر 1400 کلومیٹر کا سفر، جس میں انسان گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے، لیکن آپ نے کہا میں اس وقت خود کو نہیں روک سکا جب مجھے دعوت دی گئی، کیونکہ صدر مرکز کی قربانیاں مجھے یاد آ گئیں، وہ قربانیاں مجھے یہاں تک کھینچ لائیں، آپ کا خلوص، آپ کی للہیت، آپ کا پیار، آپ کا محبت مجھے کھینچ لایا۔ آپ نے اس چہر دیواری کے اندر اپنے شب و روز نہیں گزارے ہیں، اپنے ایام نہیں گزارے ہیں، یہاں سے آپ کو کوئی منفعت نہیں ہے، لیکن آپ آئے کیونکہ یہاں سے محبت تھی۔ افسوس ہمیں ہوتا ہے ان طلباء پر جو یہاں سے جانے کے بعد بھی، اپنی زندگی گزارنے کے بعد بھی، سب کچھ سیکھنے کے بعد بھی یہاں سے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے بیزار نظر آتے ہیں۔ یہ بزرگ شخصیت اتنے دور سے ان قربانیوں کو یاد کر کے یہاں پہ تشریف لے آئی کہ آپ کی جو قربانیاں ہیں ان کا صلہ یہ بھی ہو کہ ہم اتنی دور نہ جا سکیں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، یہ قلعہ آپ کے ایمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ کے دانتوں کے بیچ میں آپ کی زبان ہے۔ آپ ان دنیا کی رنگینیوں میں جیسے ہی باہر قدم رکھیں گے، جیسے زبان باہر نکالتے ہی دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، ایسے ہی آپ بھی ان جمعیات، ان تنظیموں اور فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو اس قلعہ کے اندر محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ذمہ داران کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔